اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام الفرصۃ تمر مر السحاب۔ ناظرین السلام علیکم۔ بعد السلام آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی عرض لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ حدیث بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، الفرصۃ تمر مر السحاب۔ امام نے یقیناً اس چھوٹے سے فقرے میں ایک بہت بڑی کائنات عظمت ہمارے حوالے کر دی ہے۔ اس میں امام نے ایک اہم ترین پیغام ہم کو پہنچایا ہے اور پورا لائف شیڈیول جسے کہہ دیا جائے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو اس چھوٹے سے فقرے میں بتا دیا ہے۔ آج ہر آدمی، آپ کامیاب سے کامیاب آدمی کی زندگی اٹھا کے پڑھ لیں، اس کے بارے میں سرچ کر لیں، اس کی لائف پڑھ لیں، اس کی سوانح حیات پڑھ لیں، اس کی سوانح عمری پڑھ لیں، تو آپ کو یہ ملے گا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک چیز یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا ہے۔ یا ہر ایک بڑے آدمی سے، ایک کامیاب آدمی سے، جس کو بھی آپ کامیاب سمجھتے ہو اپنی نگاہ میں، اس سے آپ جا کے سوال کریں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے۔ کچھ بھی ہدف بتائے، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن ایک چیز ضرور بتائے گا کہ میں نے وقت نہیں برباد کیا۔ اہم ترین چیز آج بھی دنیا میں، یعنی ایک آدمی ممکن ہے امیر المومنین کو نہ جانتا ہو، ممکن ہے دین اسلام کو نہیں جانتا ہو، لیکن وہ بھی یہ نظریہ دیتا ہے کہ وقت کی بربادی انسان کی ناکامیابی کا باعث بنتی ہے۔ اور اسی چیز کو امیر المومنین علیہ السلام نے کتنے زمانے پہلے دنیا تک پہنچایا تھا۔ امام نے فرمایا الفرصۃ تمر مر السحاب، کا وقت ویسے ہی گزر جاتا ہے جیسے بادل گزر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا مثال دی امیر المومنین نے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جیسے سر پہ آئے وہ بادل، ابھی انسان دیکھتا ہے وہ انسان کے سر پہ تھا بادل، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ گزر جاتا ہے۔ ویسے ہی بالکل ہماری زندگی کے اوقات ہے، ہماری زندگی وقت ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ ہم اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ہماری زندگی کا دفترچہ ہے، یہ جو ہماری زندگی کا عمل نامہ ہے، یہ ایک بہت ہی مختصر سی ساتھ لگے گا ہم کو۔ جب اپنی موت سے قریب ہوں گے، وقت موت آ جائے گا اور ملک الموت ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، تو ممکن ہم سوچیں کہ کتنی جلدی یہ وقت گزر گیا، جیسے کہ آدمی محسوس کرتا ہے۔ جیسا بھی یہ ایام میں فرصت ہے، مثلا لاک ڈاؤن کے دن چل رہے ہیں، چھٹی ہے لوگوں کی، اکثر آفس سب کچھ بند ہے، اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ابھی کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے ایک لاک ڈاؤن کا پہلا حصہ جو تھا وہ 20-22 جو بھی دن تھا وہ گزر گیا۔ اب کیا دوسرا حصہ شروع، دوسرے حصے میں کچھ دن گزر گئے۔ ہم کیا سوچ رہے تھے کہ اتنے لمبے عرصہ، اتنا لمبا وقت کیسے کٹے گا گھر میں، لیکن آپ دیکھیں کٹ گیا۔ کیوں؟ الفرصۃ تمر مر السحاب، وقت بالکل ویسے ہی گزر جاتا ہے جیسے سر پہ سے بادل گزر جاتا ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ مومنین علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے یہ نہیں کہا کہ صرف ہم کو ایک بات پہنچا دی کہ وقت گزر جاتا ہے، نہیں، بلکہ بتایا کہ اس گزرتے وقت کو درک کر کے ہم کو اس وقت کو یوز میں لانا ہے، استعمال میں لانا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، حدیث ہے روز محشر کے حوالے سے کہ روز محشر جب لوگ محشر میں داخل ہوں گے تو حدیث تھی کہ ان کے سامنے ایک یعنی ڈبے ٹائپ کے چوڑی چوڑی چیزیں رکھی جائیں گی۔ اچھا، وہ ڈبے جو ہوں گے وہ شیشے ٹائپ کے ہوں گے، یعنی آدمی دیکھے گا کہ اس ڈبے میں کیا رکھا ہوا ہے، تو وہ انسان کے سامنے بہت زیادہ جو ہے ہوں گے۔ اور کچھ ڈبے ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر کچھ نورانی چیزیں رکھی ہوں گی، نور کی طرح چمک ہوگی۔ کچھ ڈبے ایسے ہوں گے جن میں ظلمت والی چیزیں ہوں گی، یعنی سیاہ چیزیں ہوں گی، اور کچھ ڈبے بالکل خالی ہوں گے۔ تو مطلب ایک آدمی حیران ہوگا، پوچھے گا فرشتوں سے یہ کیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ تمہارے وقت ہیں جو تم نے زندگی میں گزارے ہیں، جو تم نے دنیا میں گزارے ہیں۔ تو کوئی انسان حیران ہو جائے گا کہ وقت ہم نے دنیا میں گزارے ہیں، تو یہ 3 طرح کے وقت کیسے ہیں؟ تو کہے جو نورانی چیزیں جو تمہیں دکھ رہی ہیں، یہ وہ وقت ہیں کہ جن میں تم عبادت میں مصروف رہے، جن میں تم نے کوئی نیک کام کیا، جن میں تم نے حصول ثواب کیا۔ اور یہ جو دوسرے ہیں جن میں ظلمتیں دکھائی دے رہی ہیں، یا مثلا اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، سیاہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ وہ وقت ہے جب تم معصیت پروردگار میں مصروف تھے، گناہ کر رہے تھے۔ فرمایا گیا یہ تیسری ہے جو ایک دم بالکل خالی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، کہ یہ وہ وقت ہے جن کو تم نے فضول کیا۔ اچھا دیکھیے، فضول وقت گزارنا، زیادہ فضول وقت گزارنا بھی ممکن ہے معصیت میں چلا جائے، اس لیے کہ ہمیں اس لیے تھوڑی خلق کیا گیا کہ ہم فضول وقت گزاریں۔ لیکن ہاں، تو اب کیا کیا جائے؟ وقت کا استعمال کیسے کیا جائے؟ بہترین طریقے ہیں وقت کا استعمال کرنے کے۔ دیکھیے آج کل جو انسان کا برنامہ چل رہا ہے، یعنی جو وقت ٹائم ٹیبل ہے، بالکل سب درہم برہم ہو چکا ہے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کا شیڈیول جو لائف کا ہوتا ہے، وہ جب چھٹی پڑ جائے یا کچھ ویکیشنس ہو جائیں تو مشکل میں پڑ جاتا ہے، یعنی جو اب روز کا شیڈیول تھا، جو روز کا پروگرام تھا، وہ اب چینج ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے وہ جو خالی ڈبے ہیں وہ ظلمتوں سے نہیں، یا مثلا خالی نہ رہے بلکہ نور سے بھرے ہوئے ہوں۔ چونکہ ایک بہترین وقت ہے ہمارے لیے اپنے آپ کو کار خیر کا عادی بنانے کا۔ بہت لوگ کہتے ہیں عادتاً عبادت نہیں کرتے، نہیں، بالکل صحیح، آپ کم سے کم ایک عبادت کی تیاری کریں، پریپریشن کریں، تاکہ آپ اس کے عادی بن جائیں۔
تاکہ وہ عبادت آپ کو فائدہ پہنچائے. یہ بالکل عادتاً عبادت نہیں کرتے. عادتاً کا یہ مطلب نہیں مثلا آپ ہدف آپ کا دوسرے، اگر آپ کا ہدف عبادت ہے اور اس عبادت کو عادت بنانا کوئی مشکل نہیں، لیکن آپ کا ہدف کوئی دوسری چیز ہو، آپ کسی مثلا صبح اٹھنا آپ اپنی عادت بنا رہے ہیں اور پھر اسی اٹھنے کے ذہن میں اگر آپ نماز پڑھیں تو شاید ہو سکتا ہے مشکل لگتی ہے. اگرچہ ایک واجب امر ہے، اگر آپ اس کو انجام دے رہے ہیں تو شاید امتثال امر الہی ہو. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ مثلا عادت بنانا ایک بہترین موقع ہم کو فراہم ہوا ہے. ابھی ممکن ہے کہ ہم بعض لوگوں میں سے پوری رات جاگ رہے ہیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ پوری رات مثلا بیٹھ کے تسبیح پڑھیں، نمازیں پڑھیں، نہیں. آپ اپنے رات میں جو مثلا امور انجام دیں، ممکن ہے بعض لوگ پڑھتے ہوں، بعض لوگ تحقیق کر رہے ہوں، کچھ بھی ریسرچ کر رہے ہوں. نماز صبح کے وقت مثلا آپ اپنے آپ کو نماز صبح کی مثلا پریپریشن کرائیں، عادت دلائیں، یا اس سے پہلے ممکن ہے بہت سارے لوگ نماز صبح پڑھتے ہوں. نماز شب ایک اہم مرحلہ فراہم ہے ہمارے لیے، ایک اہم موقع فراہم ہے. مثلا 3 رکعت، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 11 رکعت نماز شب پڑھیں، 3 رکعت ابتدا کریں، شروع کریں 3 رکعت سے، اس لیے کہ کثرت اعمال بھی انسان کو کبھی کبھی جو ہے وہ مایوسی طرف لے جاتے ہیں. 3 رکعت سے شروع کریں، 3 رکعت نماز شب سے، پھر مثلا 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر، یہ پڑھیں. اس سے دھیرے دھیرے ہم اپنی پریشان عادت بنائیں. یا مثلا یہ وقت جو میں فراہم ہوا ہے، اول وقت اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانا. ممکن ہے بہت سارے اس لائف میں زندگی میں ہم کو وقت فراہم ہوتا ہے لیکن ہم اول وقت نماز کے لیے نہیں آتے، لیکن یہ ابھی ایک اچھا موقع ہے کیونکہ آدمی آرام کر رہا ہے گھر میں، تو اول وقت اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیے. اول وقت نماز پڑھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے. آقا بہجت سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا، تو انہوں نے کون سا ایسا عمل آپ نے کیا، کون سی ایسی بات آپ نے، تو انہوں نے بالکل آسان سی بات کی، کہا میں نے کچھ نہیں کیا، بس یہ سمجھ لیجیے میں نے ساری نمازوں کو اول وقت پڑھا. وہ کہتے تھے کہ اگر انسان سے اسی بات کا پابند ہو جائے کہ اپنی ساری نمازوں کو اول وقت پڑھے تو یہی اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا مرتبہ اور خیر و برکت پیدا کر سکتی ہے. تو یہ 2 چیزیں ہوئی مثلا اپنے آپ کو ان خالی وقتوں میں اس طریقے سے. یا مثلا ایک اہم ترین چیز جو ہمارے لیے ابھی آ رہی، ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے لیے باقاعدہ تیاریوں کی ضرورت ہے. اس میں توفیقات حاصل کرنے کے لیے اپنے قلوب کو نورانی بنانے کی ضرورت ہے. اس میں اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے ابھی سے پریپریشن اور تیاری کی ضرورت ہے. تو ان وقت کا ہم فائدہ اٹھا کے ماہ رمضان کے لیے آمادگی کر سکتے ہیں. مثلا ابھی سے ہم کسی بھی عبادت کے لیے کوئی ایک دعا ہم نے لے لی، مثلا سورہ یاسین پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا، تو یہ بالکل سلسلہ ایک اہم ترین سلسلہ ہے. تو یہ جو چھٹیاں ہیں ان میں ہم اس کے بعد ماہ رمضان میں جو اس کے ثوابات اور جو چیزیں ڈبل ہو جائیں گی وہ الگ مسئلہ ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی مفید اور کہا جاتا ہے نا الخیر فی ما وقع. اگرچہ یہ عجیب ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا ٹائم بڑا بورنگ کٹ رہا ہے، لیکن نہیں، اسی ٹائم کا اگر ہم استفادہ کریں تو شاید روز محشر یہی وقت ہو جو ہماری زندگی کے سب سے عظیم وقت شمار کرے جائیں. ہو سکتا ہے یہی وقت ہو جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ بڑا بیکار ٹائم گزر رہا ہے، لیکن جب ہم روز محشر قیامت پہنچے تو دیکھیں شاید یہی وقت ہمارے لیے زندگی کے اہم ترین لمحات اور اہم ترین اوقات میں سے. تو اسی لیے کوشش کریں کہ اپنے وقت کو، یا مثلا یہ کام کر لیں، نہیں کر سکتے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں، کوئی کتاب اپنی زندگی کا ہدف بنا لیں، نہج البلاغہ لے لیں، صحیفہ سجادیہ لے لیں، جس کو اتنے دن میں مثلا پڑھنے کے لیے کہ یہ پڑھیں گے، دیکھیں حتیٰ کیا فرمایا امام نے، کیا دیکھا. یا مثلا نہج البلاغہ کا ایک جز، نہج البلاغہ 3 جزوں پہ چھوٹا جز لے لیں، جو کلمات قصار ہیں صرف ان کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں ان کا کہ دیکھیں کیا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کلام کے ذریعے سے ان کے قریب ہو. جیسے یہ تمام بہت سارے کام ہیں، ابھی ایک شمار اتنے چھوٹے سے وقت میں بہت ساری باتیں نہیں بیان کرتی، لیکن خلاصہ یہ کہ یہ وقت ایسے ہی بیکاری میں نہ گزر جائے. یہ وقت ایسے ہی نہ گزر جائے کہ بھائی ایک چھٹی تھی، ایک سلسلہ ہے، ایک چلا گیا. نہیں، یہ ایک ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ایک اہم ترین موقع ہو ہمارے لیے اپنے آپ کو دین الہی سے قریب کرنے کا، اپنے آپ کو شریعت مقدس سے قریب کرنے کا، اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے قریب کرنے کا. تو کوشش کرتے کہ انشاءاللہ اس وقت کو صحیح استعمال میں لایا جائے تاکہ روز قیامت یہ اوقات کو جو ہم دیکھیں تو ہمارے لیے مایوسی کے باعث نہ بنے بلکہ سبب شادمانی ہو. آئیے آخر میں دعا گو کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے آل محمد علیہ السلام کی راہ میں گزارنے کی کوشش کر سکیں. الحمدللہ.